محمد آصف اللہ، بنگلور۔ شیطان اگر اللہ کا غضب ہے تو پھر شیطان پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ سے ہی ہے، کرم کیجیے۔ بھئی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیریکٹر بنایا ہے شیطان۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو شیطان کا کیریکٹر بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجنا ہے وہ ان سے جہنمیوں والے کام کرائے گا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی بھی، تو پھر شیطان کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ طاقت کی بات آئے تو ہم کہیں گے قرآن و حدیث پڑھ کے ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر جب بات ہوگی ہدایت کی اور گمراہی کی تو ہم کہیں گے جی یہ شیطان نے کیا، یہ گمراہ ہو گیا، اس کو شیطان نے گمراہ کیا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو یہ کہتے ہو کہ یار اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ شیطان نے گمراہ کیا یا خود ہی گمراہ ہو گیا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ تو اپنی اسٹاف کے طور پر بنایا ہے نا، کہ جن کو جہنم میں ڈالنا ہے چلو تم ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان سے جہنمیوں والے کام کراؤ۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ آ گیا ہے شیطان کا اسٹیٹمنٹ۔ شیطان نے کہا کہ اے مولا تیری عزت کی قسم، فبعزتک لا اغوینہم اجمعین، اے مولا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم مخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں کے، ان کو نہیں کر سکتا۔ تو مخلص اور خالص بندے جو اللہ کے ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اس کو شیطان گمراہ کر نہیں سکتا، اور جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ تو اصل کہانی ہدایت اور گمراہی کی نہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا کا سارا گیم جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے، کرنے والا وہی ہے، باقی لگ جاتے ہیں پھول کہ بھئی اس نے کیا ہے گمراہ، اس نے کیا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو شیطان آ گیا راستے میں۔ تو شیطان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو اللہ میاں سے باتیں کریں گے ہم تو۔ اچھا، تو شیطان نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری طرف سے ایک سوال ہے وہ پوچھ لینا اللہ سے۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی سب کو میں نے گمراہ کیا، آپ اللہ سے اتنا پوچھو کہ مجھے کس نے گمراہ کیا ہے؟ مجھے کس نے گمراہ کیا؟ آپ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پوچھا کہ اے اللہ شیطان ملا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی سب کو تو میں نے ہی گمراہ کیا ہے لیکن اللہ سے پوچھنا ہے کہ مجھے کس نے گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانے دو اس کو، اس کی باتوں پر تم کان نہیں دھرا کرو، اس کی باتوں پہ کان مت دھرو۔ تو خیر وہ واپس آ گئے، تو راستے میں شیطان ملا، ہاں جی پوچھا تھا پھر اللہ سے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہنے لگے کہ یار بہتر نہیں تھا کہ تو معافی مانگ لیتا، آدم کو سجدہ کر دیتا ہیں، تو یہ حال نہیں ہوتا۔ تو شیطان بولتا ہے کہ اچھا بھائی آپ نے تو سجدہ کر لیا تھا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے تو آدم صفی اللہ کو کر لیا تھا نا سجدہ، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دیکھ ہم کو مرتبہ ملا، نبوت ملی۔ تو شیطان نے کہا ہاں وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو نبوت ملی لیکن آپ کو فتوت تو نہیں ملی نا۔ جب تجلی پڑی کوہ طور کے اوپر تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اگر کسی کو مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ تو محمد اکیلے ہیں، کسی اور کو تو کچھ ملا ہی نہیں۔
تو اصل بات بھی یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے اور شیطان اس کو گمراہ کر دے؟ کیا اللہ سے زیادہ طاقت ہے شیطان کے پاس کہ بھئی اچھا بھلا یہ آدمی جو ہے وہ ہدایت پر آنے والا تھا، بس شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا؟ یہ سب نظام ہے اور یہ کردار ہیں۔ نہ کوئی گمراہ کر سکتا ہے کسی کو، نہ کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بھئی جس کو میں ہدایت دوں گا وہی مہتد ہے، اور اگر جس کو میں گمراہ کر دوں تو ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ باقی سارا جو ہے وہ پکھنڈ ہے۔ انسان کی کیا مرضی چلتی ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی انسان خود مختار ہے۔ انسان کہاں خود مختار ہے؟ ہم بھی ہیں بے سہارا، تم بھی ہو بے سہارا، پھٹے منہ تمہارا، پھٹے منہ تمہارا۔ کہاں ہے انسان کے پاس کوئی اختیار؟ ہے کیا؟ یہ تو بس کہنے کی بات ہے کہ جی انہوں نے دنیا پسند کی تھی، انہوں نے جنت پسند کی تھی۔ اچھی بات ہے، لیکن انسان کے پاس اختیار کہاں ہے؟ انسان سے زیادہ مجبور، لاچار، بے بس کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ جو جانور ہیں یہ بیچارے مر گئے، ختم ہو گئے، نہ کوئی انہوں نے کوئی عذاب وغیرہ کی کہانی ہے ان کی کہ ان کے اوپر کوئی عذاب قبر ہوگا، سوال جواب ہوں گے، یا جنت یا دوزخ کی کوئی کہانی ہوگی؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ جی مر گئے، ختم ہو گئے۔ اب انسان کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے۔ یہاں رشتہ داری بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کسی کتے کو کسی کتیا سے لڑتے ہوئے؟ سب بیچارے الگ الگ اجتماع کرتے ہیں، کتوں کا الگ اجتماع ہوتا ہے، اور جو کتیاں ہوتی ہیں ان کے الگ اجتماعات ہوتے ہیں۔ آرام سے جانور ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں۔ کسی آپ نے گدھے کو، گھوڑے کو، کتے کو اداس دیکھا ہے کبھی کہ جی یار گھر میں لڑائی ہو گئی ہے آج؟ تو کتے، جانور جتنے بھی ہیں سارے یہ بڑے آزاد منش ہیں۔ انسان کے لیے ہے رونا مرنا، کتوں کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، فلاں کتے کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، یا فلاں کتیا جو جا رہی ہے ذرا سنبھل کے چلنا ہے، یہ بڑی کتیا ہے۔ نہیں، انسان کے لیے ہے رونا، انسان کے لیے ہے پرابلم۔ جانور تو بیچارے بڑے آزاد ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ یہ مذاق نہیں ہے استاد، یہ مذاق نہیں ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے یار؟ مجھے تو نہیں آج تک سمجھ میں آیا کہ انسان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ مومن بنے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی تو بنے گا، ورنہ جھک مراتا رہے، کبھی دیوبندیوں کی مسجد میں، کبھی بریلویوں کی مسجد میں، کبھی اہل حدیث کی مسجد میں لگا رہے، صبح شام سجدے کر کر کے کمر کبڑی ہو گئی، ماتھے کے اوپر داغ پڑ گیا ہے، اور اپنی دانست میں سوچ رہے ہیں جی ہم تو بڑے ہی مرتبے والے ہو جائیں گے، مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اپنی طرف سے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا عمل کر لے، جنت کما لے، ہاں، لیکن کہاں؟ اب جیسے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی یہ کوشش تو کر رہے ہیں نا رب کو ڈھونڈنے کی، کتنا رب ملا ان کو؟ تو یہ صرف اللہ کی مرضی ہے بس۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت والا ہوگا، جس کو وہ ہدایت نہیں دے گا، آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جائیں، آپ مسجد نبوی میں پیدا ہو جائیں، آپ قرآن مجید کے پیج کو پھاڑ پھاڑ کے کھا لیں، نگل جائیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ کرے۔ انسان کے پاس کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں۔ اس دنیا سے بڑھ کر کوئی جہنم ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بھئی جہنم اتنی بری چیز ہوگی۔ اس دنیا سے بڑھ کر کیا جہنم ہوگا یار؟
اس دنیا اور انسان سے بڑھ کر کون شیطان ہوگا؟ ایک انسان دوسرے انسان کی اتنی خدمت کرے، اپنا خون بھی نچوڑ کے اس کو پلا دے، اس کے باوجود بھی وہ تجھے ماں اور بہن کی گالیاں دے، اس کے باوجود وہ تجھے کوئی صلہ نہ دے، تو پھر ہمیں شیطانوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان جو ہے اس سے بڑا کوئی ہے شیطان؟ وہ جو کہتے تھے فرشتے کہ اللہ تو پھر اس کو بنا رہا ہے، یہ پھر جا کے دنگا فساد کرے گا، پھر جا کے یہ جو ہے خون ریزی کرے گا، تو وہ صحیح کہہ رہے تھے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت والا علم دیا ہے آدم صفی اللہ کو، وہ کتنے لوگوں کو ملا ہے اس دنیا میں آ کے؟ جس کو وہ علم ملا وہ تو صحیح ہو گیا، لیکن کائنات کی اکثریت تو وہی خون ریزی کر رہی ہے نا، کیونکہ جس طریقے سے اللہ نے فرمائی ہے نا بات کہ بھئی ہم نے اس کو علم الاسماء دیا ہے نا، تو اب اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ اب سارے انسان جو ہے افضل ہوں گے، کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو خون ریزی کرے گا، خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ بھئی اللہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی دیکھو اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم نے اس کو بڑا عظمت والا علم دیا ہے، اب تو بس دیکھنا دنیا جو ہے جنت بن جائے گی اور کیا عظمت ہوگی انسان کی۔ وہ جو عظمت والا علم ہے اکا دکا ہر دور میں آتا رہا، بس ایک آدمی انسان بن کے بیٹھا رہا، باقی سب اس کو مارتے رہے، دنگا فساد کرتے رہے، تو دنگا فساد ہو تو رہا ہے، کہاں رکا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ آدم کو میں نے علم الاسماء دیا ہے، اب دنگا فساد خون خرابہ نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی ہابیل قابیل، ان دونوں نے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، لو جی ایک نسل تک کہانی آگے نہیں بڑھی، ایک نسل بھی آگے نہیں بڑھی کہانی۔ آدم صفی اللہ کو کہا تھا کہ عظمت والی تعلیم دی ہے، اب قتل و غارت نہیں ہوگی، تو آدم صفی اللہ زمین پر آئے ہیں تعلیم لے کے، ان کی اولاد ہوئی ہے، اور ان کی اولاد نے ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے انسان۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ انسان سے بڑا کوئی شیطان ہے، انسان سے بڑا کوئی شیطان نہیں۔ انسان تو ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان کا اور انسان کا مقابلہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ شیطان جو ہے وہ جیتے گا۔ اور اب جو لوگ ادھر ادھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، نام لیتے ہیں شیطان کا، شیطان کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی شیطان کو؟ انسان سے بڑا شیطان کون ہے؟ انسان کتنا احسان فراموش ہے۔ دیکھو جانور جو کتے لوگ پال لیتے ہیں، تو کتا جو پال لیتا ہے وہ کتا اتنی محبت کرتا ہے اپنے مالک سے، اس کے پاؤں چاٹتا رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان جو ہے کتنا سرکش ہے، یعنی آپ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی کے اوپر روزانہ کسی پر احسان چڑھائیں، بھلائی کریں، اور ایک دن مس ہو گیا، اس کا حق نہیں ہے، آپ بھلائی کر رہے ہیں، ایک دن کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے وہ احسان آپ پہ نہیں کیا، تو ساری زندگی کی جو آپ کی خدمت ہے وہ اس کو ایک سیکنڈ میں بلا دے گا، کہے گا دیکھو جی یہ دشمن ہے میرا۔ انسان کا یہ عالم ہے کہ وہ باقی لوگوں سے خدمتیں لے گا، عزتیں کروائے گا، اور خود نہ کسی کی کبھی ایک لمحے کے لیے عزت کرے گا، نہ کسی کو ایک لمحے کا فیض پہنچائے گا، اور پوری دنیا کو پھر بھی کہے گا یہ سب شیطان ہے۔ یہ ہے انسان، یعنی انسان انسانوں سے فیض بھی لے گا، اپنا مطلب بھی نکلوائے گا، اور گالیاں بھی ان کو دے گا، ان کو شیطان بھی کہے گا، اور جو احسان کوئی کر رہا ہے اس کے اوپر، اس احسان کو اپنا حق سمجھ لے گا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.